تربیت ہے، جو میں آپ سے کہتی ہوں نا مختلف چیزوں کی تربیت ہے. تو آج کل کے جو والدین ہیں وہ بہت پریشان ہیں اولاد کی تربیت کو لے کے. ہم نے بڑے اسکولوں میں ڈال دیا، ہم نے انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالا بچوں کو، کیونکہ ہم نے دنیا کا مقابلہ بھی کرنا، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لیکن تربیت نہیں سمجھ پا رہا آج کی عورت، آج کا باپ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تربیت تو اس نے دینی ہے، اسکول نے نہیں دینی. میں چاہوں گی اس پہلو پہ ضرور نظر ڈالتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تربیت کے اوپر ڈیفائن کیا ہے، اور لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا. تربیت کا سب سے پہلا پہلو ہی یہ ہونا چاہیے کہ گھر سے شروع ہوتی ہے تربیت. اور تربیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ عین شریعت کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے، اخلاقیات ہیں، احکام ہیں، عقائد ہیں، اس کی بنا پر اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ معاشرے کو فیس بھی کر سکیں گے اور وہ بہترین معاشرہ بنائیں گے. ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ تربیت بچوں کی جاتی ہے، تربیت بچوں کی نہیں کی جاتی، اپنی کی جاتی ہے. بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ تو آپ سے سیکھتا ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ بچہ کرے گا. اور تربیت بچے کے آنے کے بعد نہیں ہوتی ہے، بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے تربیت شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ماں قرآن پڑھتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، رحم مادر میں کر رہی ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رحم مادر میں، شکم مادر میں. اور اللہ نے تو اتنا بہترین انتظام کیا ہے اس تربیت کا کہ کہا کہ صرف شکم مادر میں نہیں بلکہ اس وقت سے تیاری کرو اولاد کی تربیت کی کہ جب تم شادی کا ارادہ کر رہے ہو، سبحان اللہ، جب تم اپنا ہم سفر چن رہے ہو. اگر کوئی مستور ہے، کوئی عورت ہے، اور اگر وہ اپنے لیے کسی ہم سفر کا انتخاب کر رہی ہے تو دیکھے کہ وہ مرد کیسا ہے. اور اگر کوئی مرد کسی مستور کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ عورت کیسی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب بیس اچھی ہوگی تو بے شک اولاد بھی بہترین ہوگی، آگے تربیت کے مراحل اچھی طریقے سے طے ہوں گے. یقیناً ہم اسی آج صرف اولاد کی تربیت کو ہی لے کے نہیں جائیں گے، یقیناً ہم اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے جناب. لیکن یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کری نا، جب پہلے نقطے سے جب آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے، سے بہت ہی سہل گفتگو ہماری چل رہی تھی. آپ سے اگلا سوال، 2 سوالوں کو اگر آپ کہیں تو ملا دوں. ایک سوال دماغ میں بار بار اٹھتا ہے کہ اگر تعلیم نہ ہو، اور تعلیم بہت ہے، بلکہ اس کو سوال کو اس طرح لیتے، تعلیم بہت، میں نے ڈگری بہت بڑی حاصل کر لی لیکن تربیت تو ملی ہی نہیں مجھے، تو اس انسان کو کس طرح ہم دیکھیں گے کہ تعلیم بغیر تربیت ہو رہی ہو تو کیا نتیجہ ہوگا، اور تربیت کے بغیر تعلیم مل رہی ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ پہلے اس سوال کا جواب دیں. یہ ایک ہی بڑا مکمل بہت بڑا، ہاں بہترین سوال ہے بلکہ. اور اگر میں اس بات کو اس طرح سے شروع کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم کے بغیر تربیت، تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے، یہی سوال تھا آپ کا. تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے. تو اگر آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا، جب آپ کا برتن پاک نہیں ہے تو آپ چاہے کتنا ہی پاک و طاہر اس میں پانی ڈال دیں، چاہے کتنا ہی پاک و طاہر دودھ ڈال دیں، ظرف پاک نہیں ہے تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا، وہ پانی بھی پاک نہیں رہے گا، وہ دودھ بھی پاک نہیں رہے گا. تو پہلے ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، پہلے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تربیت دینی. میں نے کہا نا گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے ہی تربیت شروع ہوتی ہے اور گھر سے ہی تعلیم شروع ہوتی ہے. آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جتنا بھی ایجوکیٹڈ بنا دیں، لیکن اگر تربیت نہیں، ہم نے بڑے بڑے تو کچھ بھی معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر جاہل دیکھے، اگر تربیت ہو اور تعلیم نہ ہو تو انسان بڑا مکمل ہو جایا کرتا ہے گا. آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے آج کل دکھایا جا رہا ہے وہ خون لے کر اور آٹا بیچ رہے ہیں جس طریقے سے. کوئی دور کی بات نہیں ہے، حیدرآباد میں ہو رہا ہے. یہ تربیت کا فقدان ہے. اور امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کے فقدان نے پہنچایا ہے. اگر تربیت صحیح ہوتی تو آج معاشرہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس طرح سے. اہل بیت نے تربیت کے حوالے سے کیا عملی نمونے ہمارے لیے جو ہے نقش کیے ہیں وہ پلیز؟ بہت خوبصورت سوال ہے یہ، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنی بی بی سیدہ طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، بطول عذرا، حورۂ انثیٰ، جو
سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو عورتوں کی جنت میں سردار ہیں، انہوں نے جو ہمیں تربیت کے اصول بتلا دیے ہیں نا اپنی زندگی میں کہتی ہوں اس کے بعد کچھ نہ بھی سیکھیں تو سب کچھ سیکھ چکے ہیں. کہ جس طرح سے بی بی سیدہ نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا سلیقہ سکھایا کہ جب بچہ گھر میں آتا تھا تو میری بیوی اپنی باہوں کو پھیلا کر کہتی تھیں میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بے شک، میرے دل کے میوہ، میرے سینے سے لگ جاؤ. یعنی بیوی نے بتلایا کہ اپنے بچے کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے جب وہ گھر میں داخل ہو تو کس طرح سے اس کا استقبال کرنا ہے، کس طرح سے اسے اپنے قریب کرنا ہے. ورنہ آج کے دور میں بچہ ماں باپ سے دور ہو دور ہوتا ہے، اپنے اپنے رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے موبائلز میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. لیکن بی بی نے بتلایا کہ دیکھو اس طرح سے اپنے بچوں کو قریب کرو. اور صرف یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا کہ میرے نور نظر، میرے دل کے میں، بلکہ کہا بی بی نے کہ آؤ مجھے بتلاؤ کہ کہاں گئے تھے، کہاں گئے، کیا کیا، کیا سنا، آج نانا کا کون سا خطبہ سنا. اور بڑے باقاعدہ آرام سے بیٹھ کر مولا حسن مولا حسین سنایا کرتے تھے. اور جب میری بیوی نے اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کو بتلایا کہ مجھے میرے بچے آ کر بتلایا کرتے ہیں کہ نانا نے کیا خطبہ دیا، تو کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تربیت ہے. اور اس میں ایک اور پہلو آپ کو نظر آئے گا کہ احترام، بات کی اہمیت کتنی اہمیت ہے. اور اس میں احترام بڑوں کا، جو اخلاق سے جو لوگ ختم ہو چکے ہیں، اخلاق ہے ہی نہیں اب دنیا میں. کہتے ہیں مولا علی چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب مولا حسین نے اپنا خطبہ نانا کا بتانا شروع کیا تو ان کی زبان میں کہیں کہیں لکنت آنے لگی، یعنی کہ وہ کچھ اٹکنے لگے. تو کہا مجھے لگتا ہے کہ کہیں بابا بیٹھے ہیں، کہیں میرے سردار بیٹھے ہیں، کہیں میرے سید بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑوں کے سامنے کلام کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. لیکن آج اگر آج کا دور دیکھا جائے تو بچے ہر ٹاپک پر بات. ایک کامیاب شخص بننے کے لیے تربیت کے کون سے مراحل طے کرنے چاہیے؟ یہ مجھے لگتا ہے بچکانہ سوال ہے آپ کے لیے، آپ ہنسیں گی، لیکن یقین مانیے بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بڑے بیسک سوال ان کے دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں. کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں؟ تربیت ہم سمجھتے ہیں، وہی میں بات پھر دوبارہ سے بولوں گی کہ ہم سمجھتے ہیں صرف بچے کی تربیت، صرف بچے کی تربیت. تربیت کا جب بھی کوئی بات ہو، جب بھی کوئی ٹاپک چھڑے تو بڑوں کو بھی اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے. کیونکہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اسے نبیوں کے جیسی ذمہ داری دے دی جاتی ہے. کہتے ہیں جیسے ہی ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کو نبیوں جیسی ذمہ داری دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ایک اولاد نہیں پال رہی ہوتی، وہ صرف ایک بچہ نہیں پال رہی ہوتی، بلکہ وہ ایک نسل دے رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ بنا رہی ہوتی ہے. آج ایک بچے کی تربیت اگر آپ سب کی کر دیں، ایک بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ خاندان کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گا، وہ بدنامی کا باعث بن جائے گا. تو بہترین شخصیت بنانے کے لیے سب سے پہلے ماں کا کردار ہے، وہ بڑا بہترین ہو، ماں بہترین ہونی چاہیے. جس کے لیے رسول خدا نے ایک، مجھے ابھی حدیث یاد آ گئی رسول خدا نے کہا کہ ان سبزیوں کی طرف نہ جاؤ کہ جو کوڑے کے ڈھیر کے قریب اگتی ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا کہا ہے آپ نے، یہ کیا مثال دی ہے یا رسول اللہ، اپنے کے کوڑے کے ڈھیر کے قریب جو سبزیاں اگتی ہیں اس طرف نہ جاؤ. تو رسول خدا نے یہ جواب دیا کہ وہ خوش شکل عورت کہ جو پست اور ذلیل خاندان میں جس کی تربیت ہوئی، یعنی کہ اس عورت کی طرف کتنی تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نے خاندان دیکھ کے، جب بھی آپ شخصیت بنانے کے لیے سب سے پہلا کردار ماں کا ہے. سب سے پہلا کردار ماں کا ہے کہ ماں کیسی ہے، پھر باپ کا کردار آتا ہے، کیونکہ باپ گھر سے باہر چلا جاتا ہے لیکن عورت ماں بچوں کے ساتھ رہتی ہے گی. اور باہر کا کردار یعنی کہ باہر کی شخصیات، باہر جو بھی مرد جا رہا ہے، جو بھی عورت جا رہی ہے، وہ بنانے والے نے کہا کہ تم ہمارے لیے ایسا عمل نہ کرو کہ تم ہمارے لیے باعث ذلت بن جاؤ، تم ایسا عمل نہ کرو کہ ہمارے لیے باعث شرمندگی بن جاؤ، تم ہمارے لیے باعث فرحت بنو. یعنی کہ ایسا عمل کر کے دکھلاؤ، ایسی شخصیت دنیا میں کہیں جاؤ تو پتہ چلنا چاہیے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، بڑے تم ہمارے چاہنے والے ہو. مولا کائنات مشکل کشا علی نے دیے
21 साल आपने बच्चा पाल के कैसे बड़े करना है मौला ने बड़े, मैं बहुत चाहूंगी कि खूबसूरत उसको आप जरूर मौला ने पूरी जिंदगी को इस चीज के अंदर कैद कर दिया, सिर्फ इस एक छोटी सी बात के अंदर। 21 साल, 7 साल तक आपका बच्चा मासूम है, बादशाह है, शहजादा है, उसको बादशाह बना कर रखिए। मासूम आइमा है, मासूम खुदा है, मासूम इमाम है, मासूम नबी है। बच्चे को भी ये पता चले कि बात सुनना कितना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप उसकी बात सुन रहे हैं 7 साल तक आप उसको सुन रहे हैं, उसको आपने बादशाह बनाया हुआ है, मासूम है वो, उससे कोई गुनाह सरजद नहीं हो रहा, इसलिए वो मासूम है। जैसे वलीउल्लाह, जैसे इमाम है, जैसे आइमा है, जैसे नबी है, जैसे खुदा है, वो मासूम है। इसी तरह से बच्चा 7 साल तक मासूम है, आपने उसकी सुननी है, उसकी माननी है, उसके सामने झुकना है। एक तरह से अगर वो पानी भी मांगता है तो आप उसको आपको देना है, क्योंकि वो हमारा बादशाह है। इस वक्त हम उसके नौकर बने हुए हैं, उसके गुलाम है। नौकर उस सेंस में नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप नौकर नहीं बनते, ये तरबियत है, तरबियत का हिस्सा है। 7 साल से 14 साल तक, अब 7 साल वो पूरे हो गए, वो बादशाह रहा है। अब 8वां साल शुरू हुआ और 8 से 14 साल तक की उम्र में अब क्या करेंगे? अब उसको आपने अपना, अगर वो सही जुमला बोलूं तो गुलाम बना लेना है, नौकर बना लेना है। यानी कि जो आप कहेंगे वो माना जाएगा। आपको उसको मस्जिद भी लेकर जाना है, कहें चलें, वो आपको इनकार नहीं करेगा, ना नहीं करे, और अगर करे भी तो वो आपका नौकर है, वो आपका इस वक्त गुलाम है। जो आप चाहेंगी वो होगा। तो वो अगर किसी चीज़ से, वैसे तो आपने जब 7 साल उसको बादशाही उम्र दी है ना, तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको 7 साल दिए, सिखा दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सुनी। अब अगले 7 साल वो आपकी सुनेगा, आपको उससे हर काम कराना है। तेजी से जाऊंगी, ब्रेक की तरफ जाना है। अगले 7 साल अगले 7 साल जो है वो आप उसको अपना वजीर बना लें, आप उसको अपना मुशीर बना लें, आप उसको अपना दोस्त बना लें, उससे मशवरा करें, उसकी शख्सियत पता चलना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है। ऐड करना चाहूँगी, 21 साल के बाद मौला ने कहा है कि बच्चे को आज़ाद छोड़ दो, फिर आपकी तरबियत भूलेगी। सुभान अल्लाह। फिर उसके डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो 21 साल के बाद कहीं चला जाएगा या बिगड़ जाएगा। 21 साल तरबियत करें, उसके बाद उसको आज़ाद छोड़ दीजिए।